وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، سب پر آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ دیکھیے آج کی جو پوسٹ ہے یہ ہے دل کے بارے میں۔ یہ جو ہمارا دل ہے یہ ہماری بربادی بھی بن سکتا ہے، اور یہی دل ہے جس میں اگر تقویٰ آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی بن سکتا ہے۔ یہ دل کا جو معاملہ ہے اس کا ایک رنگ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تقویٰ۔ کسی نے پوچھا تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ کہا یہاں، دل کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ ہوتا ہے تقویٰ۔ یعنی دل جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی ہے اس کام سے پرہیز کیا جائے، ڈرا جائے اللہ کی ناراضگی سے، اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاری جائے۔ ہر کام میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، ڈر ڈر کے چلنا، سنبھل کے چلنا۔ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی آخری صورت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر کوئی برباد ہوتا ہے تو اصل بربادی ہوتی ہے دل کی بربادی۔ اور وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان، اور شیطانوں میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ شیطان مطلب شیطانیت۔ تو یہ انسان اور جن مل کر ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان وسوسوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دوری، دنیا کی محبت، موت کا خوف، موت سے نفرت، دنیا کی محبت، خواہش نفس بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ سب بھی دل میں ہوتا ہے، خیال دل میں آتا ہے، خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دل مرکز ہے۔ اگر دل صحیح طرح کام کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے تقوی کے ساتھ، تو ہم سیدھے راستے چلیں گے، بھٹک جائیں گے پھر سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، استغفار کر کے اپنا راستہ دوبارہ پا لیں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرح جب وہ جنت سے نکالے گئے، اور گلو خلاصی کیسے ہوئی؟ استغفار کر کے۔ غلطی ہوئی، پھر استغفار، اور استغفار کے ساتھ پھر معافی، اور دوبارہ سے سارا مسئلہ درست ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ سب دلوں کے اندر۔ اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی وجہ بنی، تو وہ دلوں کے اندر جو وسوسہ ڈالا شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں، وہ وجہ بنی جنت سے نکلنے کی۔ تو یہ وسوسہ شیطان، یہاں بھی دل، مرکز دل ہے۔ تقوی کا مرکز دل، وسوسے کا مرکز دل۔ یہ دل کے معاملات، اس دل کی ہم نے کتنی شعوری حفاظت کی، کتنا ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، جبکہ ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کے واقعے سے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اور تقویٰ بھی بتا دیا گیا کہ جو جھاڑیاں ہیں دنیا کے اندر، راستے ہیں کانٹوں دار جھاڑیوں کے، ان سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو بچا کر احتیاط کے ساتھ بچ کے گزرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں
یہ دل کے ساتھ ہیں۔ اب اگر اس دل کے اندر توحید ہوگی اور یہ پر ہوگا توحید سے، تو پھر وسوسہ کہاں آئے گا؟ اس کے لیے بھی تو کوئی جگہ چاہیے ہے۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے کوئی جگہ تو ہو۔ اگر ہم اہتمام کر لیں توحید کا، کلمہ توحید پڑھ پڑھ کے دم کریں، اور ہر لمحہ ہر آن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے چہرے پر ہمارے عمل سے ناراضگی آ رہی ہے یا خوشی آ رہی ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو وہ کام کر جائیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس کام سے اپنے کو بچا لیں، تو ہمارا دل پر ہو جائے گا اس اللہ کی محبت سے، اس اللہ کی اطاعت سے کہ جو ہمیں دنیا آخرت کی بربادیوں سے بچا لے گی۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ ایک اور رخ وہ یہ کہ سامنے تصویر پہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، پہلی لائن ہے لا الہ الا اللہ، اس سے نیچے وحدہ لا شریک لہ، اس سے نیچے ہے لہ الملک ولہ الحمد، اور پھر اس سے نیچے ہے وہو علی کل شیء، اور سب سے نیچے جو نوک ہے دل کی اس پر لکھا ہوا ہے قدیر۔ یہ ہے کلمہ توحید جس کی بنیاد پر پوری دنیا بنی، ابتدا اسی پہ ہوئی اور چل بھی اسی بنیاد پہ رہی ہے۔ یہ توحید چوتھا کلمہ، شیطان کے مقابلے پہ سب سے بھاری کلمہ یہ کلمہ توحید۔ تو اس کو اس طرح سے لکھا جائے اپنے دل پر تصور میں لے کر، یعنی ہم لیٹ گئے ہیں سیدھے، تصور بنایا، اپنے دل کو دیکھا اور یہ کلمہ توحید لکھنا شروع کیا۔ تصور کی آنکھ سے پٹی چلانی ہے، سب سے اوپر لا الہ الا اللہ، اور پھر وحدہ لا شریک لہ، اور پھر لہ الملک ولہ الحمد، پھر وہو علی کل شیء، اور آخر میں قدیر۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر سمجھ کر آپ اس کو کریں گے اور بہت جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پڑھیں گے اسے، تو آپ کے دل میں ہلچل مچ جائے گی اور دوران خون جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، اور یہ جو ہلچل ہے دل کے اندر، توحید کی ہلچل، یہ دوران خون کے ساتھ ملے گی، اور آپ کے پورے جسم کے اندر جب تیزی کے ساتھ گردش کرے گا خون، تو جو کل بیماریاں ہیں جسم کے اندر ان سب کا علاج ہے یہ۔ اگر جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا جائے اور سامنے دل ہو اور دل پہ لکھا ہوا آ رہا ہو، یہ ایک تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیحاں، کم از کم ایک تسبیح، صبح دوپہر شام، یا صبح فجر کے بعد کسی وقت بھی، اور رات سونے سے پہلے کسی وقت بھی، اگر یہ ایک ایک تسبیح پڑھ لی جائے اور پھر اللہ سے دعائیں کی جائیں، تو انشاءاللہ جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ جیسی بھی بیماریاں ہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، توحید کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، جوش و خروش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے جو چوتھے کلمہ توحید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے ارد گرد، اور بہت کچھ ملے گا اس میں۔ ایک یہ بھی ملے گا کہ وہ آپ کا علاج معالجہ کر دیں گے۔ ایک تو وہی خون کی گردش، اور دوسرے یہ فرشتے، یہ جہاں جاتے ہیں رحمت بن کے جاتے ہیں، یہ اللہ کے خاص الخاص فرشتے جو کلمہ توحید کے پیچھے ہیں، یہ ہر طرح کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہسپتال ہو، کچھ بھی ہو، ہر مرحلے پر یہ ہمارے بے تحاشا کام آتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید والے ہمارے دوست، فرشتے ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تو دل بھی مضبوط ہو جائے گا، اور جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ بہت کچھ توحید ملے گی تو بہت کچھ ملے گا۔ یہ عمل کرنا آج کے حالات سے نکلنے کے لیے، آج کے حالات اور آنے والے حالات سے اپنے کو بچانے کے لیے، اعصابی جو جنگ ہے اس کو لڑنے کے لیے جو تیاری چاہیے ہے، اور جو روحانی جسمانی معاملات ہیں آج کے دور میں، فتنہ دجال کے دور میں، وہ سب کچھ اس کلمہ توحید کے اندر موجود ہے۔
ہر نبی ہر رسول کو پڑھایا گیا یہ کلمہ توحید، اور ان سے محنت مشقت کرائی گئی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ لگا دیا، لیکن جو راستے کا زیادہ سفر تھا اصل میں وہ یہ کلمہ توحید تھا ہر ایک کے لیے۔ اور اسی کے لیے 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں انبیاء کو اور رسولوں کو عرفات بلایا گیا اور پڑھایا گیا یہی کلمہ توحید۔ ہمیں جب 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، جو حج کا اصل دن ہے، اللہ بلاتا ہے ہمیں حج پر اور عرفات کے میدان میں ہم جاتے ہیں، تو وہاں جو کلمہ ہمیں دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے وہ یہی ہے کلمہ توحید، کہ ہم سمجھ لیں کہ ابتدا و انتہا یہی توحید ہے، جنت کا راستہ یہی توحید ہے، جہنم سے بچنا ہے تو یہی توحید ہے، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، کلمہ توحید کے لیے۔ یہی انبیاء اور رسولوں کو دیا گیا کام کے لیے زیادہ سفر کے طور پہ۔ اور دجال کے مقابلے میں اگر ہمارے لیے کوئی توشہ ہے، کوئی زیادہ سفر ہے، قرآن، ذکر الہی، وقت پہ نمازیں، تہجد، نفل روزے، نفل نمازیں، صدقات، خیرات، بہت سی چیزیں، اس میں ایک اہم ٹول جو ہے، ایک اہم ہتھیار، وہ یہ کلمہ توحید ہے۔ اگر آپ کی صحت ہے، آپ کی اعصابی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی روحانی صحت، تو یہ ضروری ہے دجال کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کے لیے، وہ یہی کلمہ توحید ہے جو آپ کو دے گا۔ اس کے اندر اصل قوت طاقت ہے کلمہ توحید میں، شیطان کے مقابلے میں، دجال کے مقابلے میں۔ یہ ایک ترتیب ہے، اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دنیاوی معاملات ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی دکھ پریشانی ہو، یہ آپ کا ساتھی ہے، یہ کلمہ توحید۔ اس کے پیچھے اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہیں، قوت طاقت کا سرچشمہ ہے یہ کلمہ توحید۔ اور صحت کا معاملہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، کمزوریوں کا معاملہ، اس کا سارا معاملہ بھی اسی کلمہ توحید کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، جذبے کے ساتھ پڑھیں اور زور سے پڑھیں اور تیزی کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھیں یا 200 مرتبہ پڑھیں یا 300 مرتبہ پڑھیں، 3 تسبیحاں پڑھیں، اور دن میں 2 مرتبہ پڑھیں کم از کم، صبح شام یا صبح اور رات، ورنہ 3 مرتبہ پڑھیں، تو یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور بیماریوں سے بچانے کے لیے سارا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر ہے، کلمہ توحید کے اندر۔ پھر اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کر کے، آیت کریمہ پڑھ کے، تو اللہ انشاءاللہ تعالی جو موجودہ حالات ہیں اور آنے والے حالات ہیں ان میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کے لشکر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم دنیا اور آخرت بنا سکیں گے، اللہ کو راضی کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔